تپتی دھوپ میں وہ گلشن کی ایک تنگ گلی میں سے گزر کر کرائے کے مکان میں داخل ہوئی۔ ایشل نیازی اپنے والدین کے ساتھ گلشن کے علاقے میں کرائے کے گھر میں رہتی تھی۔ ایشل محلے کے ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی نوکری کرتی تھی تاکہ اپنے والد کا ہاتھ بٹا سکے۔ نیازی صاحب عالم انڈسٹریز میں چوکیدار کی نوکری کرتے تھے اور یوں صبر شکر کر کے وہ خاندان اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا۔ السلام علیکم امی، ایشل نے گھر میں داخل ہو کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج اتنی دیر کر دی؟ سعدیہ بیگم نے ایشل سے استفسار کیا۔ جی امی، وہ بچوں کے امتحانات ہونے والے ہیں، اس لیے پرنسپل نے میٹنگ کے لیے دیر تک روک لیا۔ ایشل نے چادر اتارتے ہوئے کہا، کیا فائدہ بیٹا، تم اتنی جان مارتی ہو اور یہ پرائیویٹ اسکول والے چٹکی جیسی تنخواہ دیکھ کر اتنی خون چوستے ہیں۔ سعدیہ بیگم نے پالک کے پتے توڑتے ہوئے کہا، امی اگر شوق سے یہ جاب کر رہی ہوتی تو کب کی چھوڑ دیتی، مگر یہ جاب ہماری ضرورت ہے۔ اس نوکری سے جو چند پیسے آتے ہیں اس سے میں ابو کا ہاتھ بٹا پاتی ہوں۔ ایشل نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ ابو کہاں ہے؟ ایشل نے سعدیہ بیگم سے پوچھا۔ رات کی ڈیوٹی کر کے آئے ہیں اس لیے اب سو رہے ہیں، تم بھی تھوڑا آرام کر لو، میں تب تک کھانا بنا لوں۔ سعدیہ بیگم نے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ چلیں اچھا ہے، انہیں سونے دیں، میں بھی ذرا فریش ہو جاؤں۔ ایشل سعدیہ بیگم سے کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں تو پروجیکٹ کہاں تک پہنچا؟ فرحان عالم اپنی روبدار پرسنالٹی کے ساتھ عالم انڈسٹریز میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر سب ادب سے کھڑے ہو گئے اور اپنے باس کو سلام کیا۔ جی سر، کافی حد تک اس پر کام کر لیا ہے، مینیجر فرحان عالم کے قدم سے قدم ملاتے ہوئے بولا۔ گڈ، مجھے میٹنگ ایک دم پرفیکٹ چاہیے، تم جانتے ہو غلطی کی گنجائش نہیں۔ فرحان عالم اپنے کیبن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ جی سر، آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گی، مینیجر پروفیشنل انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے احمد صاحب، آپ جا کر میٹنگ کی تیاری کریں۔ فرحان مینیجر کو حکم دے کر لیپ ٹاپ کھول کر مصروف ہو گیا۔ فرحان اپنی میٹنگ کے اہم نکات دیکھ رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بجی۔ فرحان نے بیزاری سے فون پکڑ کر کال کرنے والی شخصیت کا نام دیکھا۔ اسے کام کے وقت فون استعمال کرنا بالکل پسند نہیں تھا، مگر کال کرنے والی شخصیت اس کے لیے سب سے زیادہ محترم اور عزیز تھی، فرحان کی بی جان۔ فرحان نے مسکراتے ہوئے فون ریسیو کیا۔ السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام بیٹا فرحان، کب تک آؤ گے تم؟ کل بھی گھر نہیں آئے، اپنی بی جان کا ذرا خیال نہیں ہے تمہیں؟ بی جان ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ بی جان، اصل میں تھوڑا مصروف تھا اور کل رات بھی بزنس کے لوگوں کے ساتھ ڈنر تھا، اسی وجہ سے گھر نہیں آ سکا۔ آپ ناراض نہ ہوں، انشاءاللہ آج میں شام کو گھر آؤں گا، فرحان بی جان کو وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے بیٹا، ضرور آ جانا، میں تمہارا کھانے پر انتظار کروں گی، بی جان نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ جی بی جان، آپ کی بات ٹال سکتا ہوں کیا؟ میں ضرور آؤں گا، اللہ حافظ، فرحان نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ میرے بیٹے، بی جان نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ فرحان عالم خاندان کا اکلوتا وارث تھا، بی جان کا اکلوتا پوتا۔ فرحان عالم کے والدین بچپن میں ہی پلین کریش میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ فرحان اور اس کی بہن اناب کی پرورش بی جان نے کی تھی۔ بی جان نے اپنے بیٹا اور بہو کو کھونے کے بعد اور ان کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ اناب اپنے بیٹے موسیٰ کو کھانا کھلا رہی تھی کہ بی جان کا فون آیا۔ السلام علیکم بی جان۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، کیسی ہو؟ موسیٰ اور سائم کیسے ہیں؟ بی جان نے پیار سے پوچھا۔ اللہ کا شکر، سب ٹھیک ہیں، بس ابھی آپ کی موسیٰ کو کھانا کھلا رہی تھی کہ آپ کا فون آ گیا، اناب نے موسیٰ کا منہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، ماشاء اللہ، اناب میں کہہ رہی تھی کہ فرحان آج گھر میں کھانا کھائے گا تو تم بھی آ جاتی، سب مل کر بیٹھتے اچھا لگتا، کیا خیال ہے تمہارا؟ بی جان نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ جی بی جان، خیال تو اچھا ہے، مگر آج موسیٰ کی پھپھو آ رہی ہیں، اس لیے گھر میں رہنا زیادہ ضروری ہے، اناب نے موسیٰ کو بیڈ سے نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، ٹھیک کہہ رہی ہو، تمہارا وہاں ہونا زیادہ اہم ہے، مگر میں سوچ رہی تھی کہ آج فرحان سے شادی کی بات کروں، تم ہوتی تو حوصلہ ہو جاتا، بی جان نے مایوس لہجے میں کہا۔ بی جان، آپ کو معلوم ہے فرحان بھائی کس قدر غصہ ہو جاتے ہیں اس بات کو لے کر، اناب نے اداسی سے کہا۔ جانتی ہوں بیٹا، مگر میں اپنے بچے کو ایسے اکیلے نہیں دیکھ سکتی، اس کے آگے پوری زندگی پڑی ہے، کبھی نہ کبھی تو یہ فیصلہ لینا ہی ہوگا، کوئی اس کا بھی ساتھ دینے والا ہونا چاہیے جو اس کا خیال رکھے، بی جان نے متفکر لہجے میں کہا۔ اچھا بی جان، میں ذرا کچن دیکھنے کے، کھانا بنا کے نہیں، آپ فرحان بھائی سے بات کریے گا، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے، مجھے یقین ہے، اناب نے الوداعی کلمات کہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کی امان میں، بی جان نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔
اللہ حافظ بی جان، اناب نے سلام کر کے فون بند کیا۔ اماں مجھے پھر فون آیا تھا، ایشل نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ کس کا؟ سعدیہ بیگم نے روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے پوچھا، مگر نیازی صاحب کو دسترخوان پر دیکھ کر سعدیہ بیگم اور ایشل خاموش ہو گئی کہ سعدیہ بیگم اپنی بیٹی کی آنکھوں کو دیکھ کر پہچان گئی تھیں کہ کس کا فون تھا، اور لمحے میں ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نیازی صاحب کے آنے پر انہوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ ایشل بیٹا، اسکول کیسا جا رہا ہے؟ نیازی صاحب نے ایشل سے پوچھا۔ جی ابا، اچھا جا رہا ہے، ایشل نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچھا، میں تمہارے لیے کتابیں لے آیا تھا، تمہاری ماں کو دے دی ہیں، لے لینا، نیازی صاحب نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ جی ابا، ایشل نے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کیا ضرورت تھی ناول کی کتابیں اٹھا کر لانے کی؟ پہلے پڑھائی کی کتابیں لاتے رہتے تھے اور اب ناول کی کتابیں لاتے ہیں، سعدیہ بیگم نے بازار لہجے میں کہا۔ بیگم، آپ اس معاملے میں مت بولیں، ایک ہی تو شوق ہے میری بیٹی کا، اور مجھے اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ نیازی صاحب کے لہجے میں ایشل کے لیے محبت اور شفقت ٹپک رہی تھی۔ شکریہ ابا، ایشل مسکراتے ہوئے نیازی صاحب کے گلے لگ گئی۔ جیتی رہو میری بیٹی، اللہ تمہیں خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ نیازی صاحب نے ایشل کو پیار کرتے ہوئے دعائیں دیں۔ آمین، سعدیہ بیگم نے ان کی دعاؤں پر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کھانے کے برتن اٹھا کر ایشل کچن میں گئی تو پیچھے سے سعدیہ بیگم بھی غصے میں آ گئی۔ ایشل، اگر آئندہ اس کا فون آئے تو مت اٹھانا، تم جانتی ہو تمہارے بابا غصے کے کتنے تیز ہیں، انہیں پتہ چلا تو بہت برا ہوگا، اس لیے آئندہ احتیاط کرنا، سعدیہ بیگم نے آہستہ آواز میں کہا۔ جی امی، میں آئندہ خیال رکھوں گی، ایشل نے ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ فرحان عالم آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تو بی جان نے اس کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا۔ سلام بی جان، کیا حال ہے؟ فرحان نے بی جان کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ بس اپنے بیٹے کو دیکھ کر تر و تازہ ہو گئی ہوں، شکریہ اپنی بی جان کی بات ماننے کا، بی جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ارے بی جان، کیوں شرمندہ کر رہی ہیں؟ آپ کو شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ حکم کیا کریں، فرحان نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ آج میں نے ساری ڈشز تمہاری پسند کی بنوائی ہیں، جاؤ شاباش، منہ ہاتھ دھو لو، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں، بی جان نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ جی بی جان، میں بس ابھی آیا، فرحان بی جان کو کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بی جان اور فرحان رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ بیٹا فرحان، یہ ایک کڑھائی لو، میں نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے، بی جان نے کڑھائی کا ڈونگا فرحان کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ جی بی جان، میں لیتا ہوں، بی جان آپ دوائیاں وقت پر لے رہی ہیں نا؟ فرحان نے بی جان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا لیتی ہوں، مگر اب تو عمر کا تقاضا ہے، جوڑوں میں جان نہیں رہی، بی جان نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بی جان آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، اپنا خیال رکھیں، فرحان نے فکر مندی سے کہا۔ فرحان بیٹا، تمہیں اب شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے، میں بوڑھی کب تک زندہ رہوں گی، تمہیں کوئی سنبھالنے والا ہونا چاہیے، بی جان نے فرحان کا موڈ اچھا دیکھ کر بات کا آغاز کیا۔ فرحان کا ہاتھ فوراً کھانے سے رک گیا۔ بی جان آپ جانتی ہیں میرا جواب پھر بار بار کیوں کرتی ہیں شادی کی بات، میں شادی نہیں کروں گا، بی جان نے اداس نظروں سے فرحان کو دیکھا۔ فرحان اٹھ کر جانے لگا کہ بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کھانے سے ناراض نہیں ہوتے، چپ کر کے کھانا کھاؤ، پھر دونوں نفوس نے خاموشی سے کھانا کھایا، بات کرنے کو اب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ السلام علیکم بی جان، کیسا رہا پھر سب؟ اناب نے بی جان کو حالات پوچھنے کے لیے فون کیا۔ بس بیٹا کیا بتاؤں، بہت ضدی ہے تمہارا بھائی، اتنا ناراض ہو گیا میری شادی کی بات چھیڑنے پر، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں، اس کا بہت پریشانی، بہت فکر ہے مجھے فرحان کی، بی جان نے فکر مندی سے کہا۔ بی جان ان کا بھروسہ ٹوٹا ہے، وقت تو لگے گا نا سنبھلنے میں، اناب نے فرحان کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، مگر اس کی پوری زندگی پڑی ہے، اگر وہ اس طرح ہی کرتا رہے گا تو کیسے کسی پر بھروسہ کر پائے گا، بی جان نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اچھا بی جان آپ پریشان مت ہو، میں کروں گی بھائی سے بات، اناب نے بی جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، بلکہ تم ایسا کرو کہ یہاں ہی آ جانا اور فرحان سے بات کر لینا، بی جان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے بی جان، میں 2 دن تک چکر لگاتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ میرا بچہ، دونوں نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے ایک نئے منصوبے کے ساتھ فون بند کر دیا۔ مس ایشل، آپ کو پرنسپل بلا رہی ہیں، ایشل جو کلاس میں پڑھا رہی تھی، بچے کی بات پر اس نے پرنسپل کے آفس کا رخ کیا۔ میں آئی کم ان؟ میم، ایشل نے دروازے کے باہر سے پوچھا۔
جی مس ایشل آ جائیے، پرنسپل نے ایشل کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جی مس ایشل، آپ کو کچھ بات کرنی تھی؟ پرنسپل نے سوالیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ جی میم، وہ اصل میں مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی، ایشل نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جی مس ایشل کہیے، پرنسپل نے ایشل کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ میم، وہ پچھلے مہینے آپ نے تنخواہ بڑھانے کی بات کی تھی، ایشل نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ پرنسپل نے تیز نظروں سے ایشل کو دیکھا۔ دراصل مس ایشل، اسکول ابھی مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ایسے میں ہم سیلری نہیں بڑھا سکتے۔ پرنسپل نے ایشل کو صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ ایشل کو اپنی ساری امیدیں ٹوٹتی ہوئی نظر آئیں۔ جب اسکول کے حالات صحیح ہوں گے تو ہم سیلری بڑھا دیں گے، آپ جائیے، آپ کی کلاس ہے نا، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ پرنسپل نے اپنے کام میں مصروف ہوتے ہوئے کہا۔ جی میم، ایشل تھکے ہارے قدموں سے واپس کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ مس عارفہ، آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے میرا؟ فرحان تیز لہجے میں اپنی امپلائی سے مخاطب ہوا۔ جب آپ کو میٹنگ کے پوائنٹس ہی نہیں معلوم تھے تو آپ نے پریزنٹیشن کی ذمہ داری لی ہی کیوں؟ مجھے کلائنٹ کے سامنے کس قدر شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا آپ کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے۔ سر، میں معافی چاہتی ہوں، میں بس گھبرا گئی تھی، عارفہ نے نم لہجے میں کہا۔ واٹ؟ گھبرا گئی تھی؟ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر گھبرانا آپ کو زیب دیتا ہے؟ آپ نے ایک انتہائی غیر پروفیشنل رویہ پیش کیا۔ کہاں گئے آپ کے وہ دعوے، آپ کے وہ وعدے کہ آپ محنت سے لگن سے کام کریں گی؟ یا وہ صرف انٹرویو کے لیے ہی کہا تھا؟ فرحان مسلسل غصے میں اسے ڈانٹ رہا تھا۔ نہیں سر، ایسا نہیں ہے، عارفہ نے وضاحت کرنا چاہی۔ مس عارفہ، مجھے جھوٹ اور جھوٹ بولنے والے لوگوں سے نفرت ہے۔ اگر آپ نے صحیح سے کام نہ کیا تو لاکھوں لوگ ہیں جو کہ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کی جگہ لینے کے انتظار میں ہیں۔ آگے آپ خود سمجھدار ہیں کہ کام کرنا ہے یا کسی اور کو اپنی جگہ دینی ہے۔ جا سکتی ہیں آپ، فرحان اسے دھمکاتے ہوئے بولا۔ عارفہ شرمندگی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ وہ ایسا ہی تھا، ذرا سی غلطی پر لوگوں کو ڈانٹنے والا، جسے دوسروں کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ایشل بیٹا، اٹھ جاؤ، مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، کب سے سو رہی ہو؟ سعدیہ بیگم نے ایشل کو اٹھائے ہوئے کہا۔ جی امی، بس تھوڑی تھکن تھی، اس وجہ سے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایشل کی آواز میں مایوسی اور دکھ تھا۔ کیا ہوا ہے ایشل، تمہارا چہرہ اتنا بجھا ہوا کیوں ہے؟ سعدیہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں امی، بس پرنسپل سے تنخواہ بڑھانے کی بات کی تھی اور انہوں نے ہر بار کی طرح وہی جواب دیا کہ اسکول کے حالات صحیح نہیں ہیں۔ ایشل نے اداس لہجے میں کہا۔ اللہ پوچھے اس کمبخت کو، اتنا کام لیتی ہے اور پیسے بڑھانے کے وقت اسکول کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ چلو غم نہ کرو، اللہ مدد فرمائے گا، سعدیہ بیگم نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ امی، میں اتنی محنت کرتی ہوں کہ پرنسپل خوش ہو کر میری تنخواہ بڑھا دیں گی، مگر وہ ہر بار ہی ایسی کہتی ہیں۔ ایشل نے نم آواز میں کہا۔ چلو چھوڑو اس کو، آ جاؤ باہر کھانا کھا لو، اللہ بڑا کارساز ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل آئے گا، سعدیہ بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ، ایشل نے سرد آہ بھری۔ ایشل کلاس میں لیکچر دے رہی تھی کہ پیون بھاگتا ہوا آیا۔ مس ایشل، آپ کی امی دروازے پر آئی ہیں اور وہ بہت رو رہی ہیں۔ ایشل گھبراتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگی۔ ایشل میری بچی، سعدیہ بیگم ایشل کے گلے لگ کر رو دی۔ امی کیا ہوا ہے، آپ ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ ایشل گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ بیٹا تمہارے ابا، سعدیہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ابا کو، کہاں ہے وہ؟ ایشل نے بھی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے نم آواز میں کہا۔ بیٹا ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ایک لڑکے کا فون آیا تھا کہ کہہ رہا تھا کہ انہیں ہاسپٹل لے کر گئے ہیں، تو میرے ساتھ چلو، سعدیہ بیگم نے ایشل کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ایکسیڈنٹ؟ او خدایا، چلیں امی جلدی چلتے ہیں، ابو کو ہماری ضرورت ہوگی۔ ایشل ماں کو لے کر ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ فرحان تھکا ہارا گھر آیا تو موسیٰ کی کلکاریاں گھر میں گونج رہی تھیں۔ موسیٰ کبھی یہاں سے وہاں تو کبھی وہاں سے یہاں بھاگ رہا تھا۔ ماموں! موسیٰ فرحان کو دیکھ کر فوراً اس کی طرف بھاگا۔ ماموں کا شہزادہ، کیسے ہو؟ فرحان نے فوراً اسے گود میں لے کر اس کے گال چٹا چٹ چومے۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ موسیٰ نے اپنی توتلی زبان میں فرحان سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں بڑی، مما کہاں ہیں؟ فرحان نے موسیٰ سے اناب کے بارے میں پوچھا۔ وہ بڑی نانو کے کمرے میں ہیں، موسیٰ نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو مما کے پاس چلتے ہیں۔ فرحان اسے لے کر بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم بی جان، فرحان نے بی جان کو سلام کیا اور اناب کو گلے لگایا۔ وعلیکم السلام، آج پھر دیر کر دی؟ بی جان نے فرحان سے استفسار کیا۔ جی بی جان، بس آفس کے کچھ مسائل تھے، اور گڑیا تم کیسی ہو؟ اتنے دنوں بعد آئی ہو، جب سے سائم سے شادی ہوئی ہے ہمیں تو بھول ہی گئی ہے یہ بے وفا لڑکی، فرحان نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔
ہائے ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، میں تو آتی رہتی ہوں، آپ ہی گھر پر نہیں ہوتے کیوں بھی جان؟ اناب نے سارا ملبہ فرحان پر ڈال دیا۔ ہاں بھائی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، فرحان نے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا۔ بی جان دونوں بھائی بہن سے محبت دیکھ کر مسکرا دی۔ کھانا کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے کہ اناب سب کے لیے چائے لے کر آئی۔ تھینک یو میڈم، فرحان نے اناب کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ موسیٰ کہاں ہے؟ فرحان نے اناب سے موسیٰ کے بارے میں پوچھا۔ سو گیا ہے، کب سے کھیل رہا تھا، اناب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ سب چائے پی رہے تھے کہ بی جان نے اناب کو آنکھوں سے اشارہ کیا۔ اناب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بی جان کو تسلی دی۔ اور بھائی سب کیسا جا رہا ہے؟ اناب فرحان کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بزنس اچھا جا رہا ہے، فرحان نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے ساتھ میں ای میل پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ بھائی میں بزنس کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کی زندگی کی بات کر رہی ہوں، اناب نے فرحان سے فون جھپٹتے ہوئے کہا۔ کیا ہے؟ اناب میرا فون واپس کرو، فرحان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، پہلے آپ میری بات کا جواب دیں، اناب نے فرحان کی ایک نہ سنتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں، ٹھیک جا رہی ہے زندگی بھی اور میں خوش ہوں، فرحان نے مصنوعی مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا چہرہ صاف صاف چیخ رہا تھا کہ وہ کتنا اکیلا ہے۔ یہ دیکھ کر بی جان کا دل کٹ رہا تھا کہ وہ کتنا اکیلا ہے، یہ دیکھ کر بی جان کا دل کٹ رہا تھا، کٹ کر رہ گیا۔ اسے آپ خوش ہونا کہتے ہیں؟ اناب نے دکھ سے کہا۔ پلیز اناب، فرحان نے بیزاری سے کہا، جیسے اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ بھائی آپ بیجان کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ اناب نے موقع دیکھتے ہوئے چوکا مار دیا اور بیجان کو آنکھ ماری۔ میں نے کہہ دیا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ فرحان نے ضبط سے کہا۔ رہنے دو اناب، اسے صرف اپنی پرواہ ہے، اسے نہیں پرواہ کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں، اسے تو مجھ بوڑھی کا خیال نہیں، میری بات کی اس کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں بھی۔ بی جان نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ بی جان ایسی بات نہیں ہے، فرحان بی جان کے آنسو دیکھ کر شرمندہ ہو گیا۔ ایسی ہی بات ہے بھائی، آپ کو بی جان کا اکیلا پن نظر نہیں آتا؟ وہ کس قدر اکیلی ہیں، ان کے پاس کوئی بات کرنے والا نہیں، آپ سارا دن آفس میں ہوتے ہیں اور آپ نے بی جان کو ملازموں پر چھوڑا ہوا ہے۔ اناب نے بھی گرم لوہا دیکھ کر چوٹ لگا دی۔ نہیں اناب، اسے کچھ مت کہو، یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کی دشمن ہوں، تبھی اس کو شادی کا کہتی رہتی ہوں، یہ تو سارا دن آفس میں ہوتا ہے، کسی دن میں ملازموں کے رحم و کرم پر زندگی کی بازی ہار جاؤں گی۔ بی جان نے تیزی سے رونا شروع کر دیا اور اناب ان کے آنسو صاف کرنے لگی۔ بی جان اتنی اوور ایکٹنگ نہیں کرنی، اناب نے آہستہ آواز میں کہا۔ بی جان فار گاڈ سیک، آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ فرحان کو اپنے قدموں سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، وہ اپنی بہن اور اپنی بی جان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بھائی پلیز بی جان کی خاطر مان جائیں، ان کی حالت دیکھیں، اناب نے بھی روتے ہوئے کہا۔ فرحان کو اس وقت اپنا آپ بے بس سا محسوس ہوا، وہ اپنی بی جان کے آگے اپنے سخت اصولوں سے ہار گیا تھا۔ ٹھیک ہے بی جان، میں شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کروں گا۔ فرحان کی بات سن کر بی جان اور اناب خوش ہو گئیں، جبکہ فرحان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ایشل جب ہاسپٹل پہنچی تو معلوم ہوا کہ نیازی صاحب کا بہت زیادہ خون بہہ گیا ہے اور آپریشن کرنا پڑے گا، مگر ابھی تک اس کے باپ کا آپریشن شروع نہیں ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا جب تک آپریشن کی رقم جمع نہیں ہوگی تب تک وہ آپریشن نہیں کریں گے، جس پر ایشل اور سعدیہ بیگم پریشان ہو گئیں۔ ریسیپشن سے معلوم ہوا کہ آپریشن کی رقم 10 لاکھ روپے ہے۔ ایشل کو اپنے قدم زمین میں گھٹتے محسوس ہوئے۔ سعدیہ بیگم کوریڈور کے باہر روئی جا رہی تھی اور ایشل اس پریشانی میں تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم کہاں سے لائے۔ اس نے ایک مغموم سی امید کے ساتھ اسکول کی پرنسپل کو فون کیا۔ تیسری بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ مس ایشل، آپ اس طرح اسکول سے بغیر بتائے کیسے جا سکتی ہیں؟ پرنسپل نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ میڈم میرے ابو ہاسپٹل میں ہیں، ایشل نے نم آواز میں کہا۔ یہ سن کر پرنسپل ایک دم خاموش ہو گئی۔ پھر بھی آپ کو بتا کر جانا چاہیے تھا، خیر اللہ انہیں صحت دے۔ کچھ دیر بعد پرنسپل بولی، میم آپریشن کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور میں کسی کو نہیں جانتی، پلیز آپ میری مدد کریں۔ ایشل نے اپنی عزت نفس کو مار کر پرنسپل سے مدد طلب کی۔ مس ایشل آپ ہوش میں ہیں؟ 10 لاکھ روپے ایک بہت بڑی رقم ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اسکول کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ کو کیسے دے سکتی ہوں اتنی بڑی رقم؟ فرض کر لیں کہ میں آپ کو اتنی بڑی رقم دے بھی دوں تو آپ واپس کیسے چکائیں گی؟ پرنسپل نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور فون ٹھک سے بند کر دیا۔ ایشل نے کرب سے آنکھیں بند کی اور گرم سیال مادہ اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ یا اللہ میں کیا کروں، کہاں سے بندوبست کروں اتنی بڑی رقم کا؟ ایشل تھکے ہارے قدموں سے سعدیہ بیگم کی طرف بڑھی۔ کیا کہا ریسیپشن پر کتنی رقم چاہیے؟
سعدیہ بیگم نے ایشل کی طرف دیکھ کر استفسار کیا۔ امی 10 لاکھ کی رقم چاہیے آپریشن کے لیے۔ میں نے پرنسپل سے بھی مدد مانگی مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیسے ابو کا آپریشن کروائیں۔ ایشل نے روتے ہوئے اپنا سر ماں کے گھٹنوں پر رکھا۔ یا اللہ، خیر اتنی بڑی رقم؟ بیٹا پریشان نہ ہو، اللہ ضرور مدد کرے گا، سعدیہ بیگم نے ایشل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایشل کا وجود مسلسل ہچکولے کھا رہا تھا۔ ایشل، سعدیہ بیگم نے ایشل کو پکارا۔ جی امی۔ ایشل نے سنوالیہ نظروں سے سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ بیٹا جہاں تمہارے ابو نوکری کرتے ہیں تم وہاں بات کر کے دیکھو، شاید وہ لوگ ہماری مدد کر دیں، کافی امیر لوگ ہیں وہ، سعدیہ بیگم نے ایک امید کے ساتھ کہا۔ آپ کا مطلب عالم انڈسٹریز؟ ایشل نے حیرانی سے سعدیہ بیگم کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، ہم ایسے ہاتھ پہ ہاتھ تو دھرے نہیں بیٹھ سکتے، ہو سکتا ہے وہ ہماری مدد کر دیں، سعدیہ بیگم نے ایک آخری امید کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے امی، میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں، ایشل سعدیہ بیگم کو تسلی دے کر ہاسپٹل سے نکل گئی۔ سر، کوئی ایشل نامی لڑکی آئی ہے، آپ سے ملنا چاہتی ہے؟ فرحان جو اپنے آفس میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اب شادی والا معاملہ کیسے نمٹائے، عارفہ کی آواز پر چونک کر دروازے کی طرف دیکھتا ہے۔ کون ایشل؟ فرحان نے حیرانی سے پوچھا۔ سر معلوم نہیں، کہہ رہی ہے کہ اس کے ابو اس آفس میں کام کرتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتی ہے، عارفہ نے وضاحت دی۔ ٹھیک ہے مس عارفہ، آپ بھیج دیں اسے، اور ہاں میٹنگ کی تیاری کریں، اس بار غلطی نہیں ہونی چاہیے، فرحان نے تنبیہ انداز میں کہا۔ جی سر، عارفہ سر اس بات میں ہلا کر چلی گئی۔ فرحان کی سیکرٹری کو کسی وجہ سے جاب چھوڑنی پڑی، اس وجہ سے اگلی سیکرٹری آنے تک عارفہ ہی سارے کام سنبھال رہی تھی۔ فرحان اپنی سوچوں میں گم تھا کہ دروازہ کھٹکا۔ آ جائیں، فرحان نے دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ ایشل آفس میں داخل ہوئی۔ فرحان نے حیرت سے ایشل کو دیکھا۔ کاٹن کے سیاہ شلوار قمیض میں دوپٹہ سر پر جمائے، آنکھوں میں نمی لیے وہ بہت سادہ اور معصوم سی لڑکی ایشل نیازی اس کی چوکیدار کی بیٹی تھی۔ جی مس، فرحان نے استفسار کیا۔ ایشل؟ ایشل نے اپنا تعارف کروایا۔ جی مس ایشل، آپ کون ہیں اور کس مقصد سے یہاں آئی ہیں؟ سر میں نیازی صاحب کی بیٹی ہوں جو یہاں پر گارڈ ہیں۔ سر میرے ابو ہاسپٹل میں ہیں اور ان کے آپریشن کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، ایشل نے اپنے آنسو پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ فرحان نے ایک آئی برو اچکائی۔ تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سر مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اپنے والد کا علاج کرا سکوں، پلیز میری مدد کر دیجیے، ایشل نے التجائی انداز میں کہا۔ تو مس ایشل، ایسا ہے کہ میں بغیر کسی فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا، میں آپ کی مدد کروں اس کے بدلے میں مجھے کیا فائدہ؟ فرحان نے اپنی مٹھی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ سر میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں، آپ تو اتنے امیر ہیں، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، مگر آپ کی تھوڑی سی رقم سے میرے بابا کی زندگی بچ جائے گی، ایشل نے سب سے کہا، جبکہ اسے فرحان کے فائدے والی بات زہر لگی۔ لمحے میں فرحان کے دماغ میں خیال آیا اور وہ سوچ کر مسکرایا۔ مس ایشل، میری سیکرٹری نے کچھ دنوں پہلے ہی جاب چھوڑی ہے اور مجھے ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے، تو آپ یہاں پر سیکرٹری کی جاب کر لیں اور میں آپ کو 10 لاکھ کی رقم دے دوں گا بدلے میں۔ فرحان نے اطمینان سے ترم کا پتا پھینکا۔ ایشل کو اس میں کوئی قباحت نظر نہ آئی، ویسے بھی اسکول کی نوکری میں اسے چند ہی پیسے مل رہے تھے تو وہ یہاں پر سیکرٹری نوکری کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے سر، مجھے منظور ہے، میں یہاں پر سیکرٹری کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں، ایشل نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ بیٹھیے، میں کانٹریکٹ منگواتا ہوں، فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی ایشل نے کانٹریکٹ پر سائن کیے، فرحان کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ چمکی۔ یہ لیجیے مس ایشل، 10 لاکھ کا چیک، اور کل سے آپ نوکری پر آ جائیے گا، فرحان نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ جی سر، ایشل جانے لگی کہ فرحان کی آواز پر مڑی۔ آپ کیسے جائیں گی؟ بس سے، ایشل نے سر پہ دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی نیازی صاحب کی بھی تو عیادت کرنی ہے۔ ایشل فرحان کی گاڑی میں اسپتال پہنچی اور جیسے ہی اس نے پیسے جمع کروائے آپریشن شروع ہو گیا۔ جب تک آپریشن چلتا رہا فرحان وہیں ہاسپٹل میں موجود رہا، جبکہ سعدیہ بیگم بار بار اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ ایشل کے دل میں بھی اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے آپریشن تھیٹر سے نکل کر نیازی صاحب کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دی، جس پر سعدیہ بیگم اور ایشل نے خدا کا شکر ادا کیا۔ نیازی صاحب کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا اور کچھ دنوں تک نیازی صاحب کو وہیں پر رہنے کی ڈاکٹر نے تلقین کی تھی۔ ہاسپٹل کا سارا خرچہ فرحان عالم نے اٹھایا تھا، جس کا ذکر اس نے ایک بار بھی نہیں کیا۔ فرحان سعدیہ بیگم کو خدا حافظ کہتے ہوئے گھر کی طرف بڑھا۔
ایشل یہ تمہارے ابا کے باس تو بہت اچھے ہیں، کتنا پیارا لڑکا ہے، اس نے کتنی ہماری مدد کی ہے، جبکہ ایشل بھی خاموش سی سر ہلا گئی۔ اگلی صبح ایشل فیروزی رنگ کے لباس میں عالم انڈسٹریز میں داخل ہوئی۔ 1 گھنٹے بعد فرحان عالم آفس میں داخل ہوا اور ایشل پر اس کی نظر پڑی۔ ایشل فوراً سے فرحان کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم سر، ایشل نے فرحان کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام مس عارفہ، مس ایشل میری سیکرٹری ہیں، انہیں سارے معاملات سمجھا دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ایشل کے چہرے پر خوشی مان پڑ گئی۔ وہ کل جیسا تو نہ تھا، آج اس کے انداز میں کچھ الگ تھا جو کہ ایشل نے محسوس کیا۔ عارفہ نے ایشل کو سارے آفس کے معاملات سمجھا دیے اور وہ سیکرٹری کی ذمہ داری سر انجام دینے لگی۔ دن گزرتے گئے اور نیازی صاحب بھی اسپتال سے گھر چلے گئے تھے۔ سب کچھ معمول پر آ چکا تھا، مگر فرحان کی بے نیازی ایشل کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس کا پہلے والا روپ وہ بہت یاد کرتی تھی، نرم گو خوبصورت لہجہ جو اس دن اس کا تھا۔ اس کے بعد فرحان نے اسے صرف معمول کی ہی بات کی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ فرحان، تم بھول گئے ہو کہ تم نے ایک وعدہ کیا تھا، بی جان نے کھانا کھاتے ہوئے کہا۔ اناب کو بھی آج انہوں نے خاص طور پر اس لیے ہی بلایا تھا تاکہ وہ فرحان سے کھل کر بات کر سکے۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے مگر فرحان نے شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ کون سا وعدہ بی جان؟ فرحان نے حیرت سے سوال کیا۔ شادی کا، اور کس کا؟ بی جان نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا۔ اچھا وہ، فرحان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور تم نے کہا تھا کہ تم اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے، لیکن نہ تو مجھے لڑکی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی کوئی شادی کے آثار، بی جان نے ناراض لہجے میں کہا۔ بی جان آپ فکر مت کریں، میں نے بہو ڈھونڈ بھی لی ہے آپ کی اور نکاح بھی کر لیا ہے۔ فرحان نے آرام سے کھانا کھاتے ہوئے بی جان اور اناب کے سر پر بم پھوڑا۔ کیا؟ کون ہے وہ لڑکی؟ بی جان نے حیرت اور صدمے میں کہا۔ بھائی آپ ہمارے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اناب نے بھی حیرانی سے فرحان کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں کو میری شادی سے غرض تھا نا، وہ ہو گئی بس، کل آپ لوگ تیار رہیے گا، آپ کی بہو آپ سے ملوانے لاؤں گا، فرحان نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ملوانے؟ وہ اب یہیں رہے گی ہمارے ساتھ اور میں اس پر کوئی بحث نہیں سنوں گی، بی جان نے حتمی لہجہ کہا۔ ٹھیک ہے بی جان، کوشش کرتا ہوں، فرحان نے مطمئن لہجے میں کہا، جیسے اسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہ پڑ رہا ہو۔ معمول کی طرح ایشل اپنے کام میں مصروف تھی کہ انٹرکام پر فرحان کو اپنے آفس میں بلایا۔ جی سر، ایشل نے سوالیہ نظروں سے فرحان کو دیکھا۔ بیٹھیے مس ایشل۔ سوالیہ نظروں سے فرحان کو دیکھا۔ بیٹھیے مس ایشل، نیازی صاحب کیسے ہیں؟ فرحان نے ایشل سے اس کے والد کے بارے میں پوچھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، وہ پہلے سے بہتر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ، ایشل نے ممنون انداز میں فرحان سے کہا۔ گریٹ، میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ میری بیجان اور میری بہن اپنی بہو اور بھابھی سے ملنا چاہتی ہیں، فرحان نے ایشل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، میں سمجھی نہیں، ایشل نے کنفیوز انداز میں کہا۔ فرحان اپنی کرسی سے اٹھ گیا اور ایشل کی کرسی کی طرف بڑھا۔ ظاہر ہے آپ میری بیوی ہیں اور میرے گھر والے آپ سے ملنا چاہتے ہیں، فرحان نے ایشل کی طرف جھکتے ہوئے اس کی کرسی کے دونوں ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ایشل فوراً فرحان کو دھکا دیتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ یہ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ فرحان نے فوراً کانٹریکٹ نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھیں، اس پر آپ کے ہی سائن ہیں مس ایشل، فرحان نے اس کے آگے نکاح کے کاغذات رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیسے؟ میں نے تو سیکرٹری کے کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے، یہ سب آپ نے جان بوجھ کر کیا ہے نا؟ آپ نے میری مجبوری کا فائدہ اٹھا کر میرے سے نکاح کے کاغذات پر سائن کروایا، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ ایشل فرحان کا گریبان پکڑتے ہوئے رو دی۔ فرحان نے غصے سے فوراً اس کے ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے۔ مس ایشل، میں نے آپ کو کہا تھا میں کسی کی مدد بغیر فائدے کے نہیں کرتا، اور آپ مت بھولیے کہ اس کے بدلے میں نے آپ کو پورے 10 لاکھ روپے دیے ہیں، اب آپ کو وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا، فرحان غصے سے ایشل پر دھاڑا۔ میں نے آپ کو ایک اچھا انسان سمجھا تھا، لیکن آپ تو لوگوں کا فائدہ اٹھانے والے ایک گھٹیا انسان ہیں، ایشل نے چیختے ہوئے کہا۔ اسی گھٹیا انسان سے تم نے پیسے لیے تھے، اور اب مکرو مت، شام کو تم میرے ساتھ میرے گھر جاؤ گی، اور اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو کہ میں تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ لوں گا، اب جا سکتی ہو تم۔ فرحان نے باہر کی طرف اشارہ کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایشل اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح آفس سے نکل گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں گی؟ ابا تو مجھے کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، یہ تو طے ہوا مس ایشل نیازی کہ تمہیں لوگوں کی پرکھ بالکل بھی نہیں،
تم نے جسے فرشتہ صرف انسان سمجھا، وہ فرشتے کے روپ میں ایک شیطان تھا جس نے تمہاری بے بسی کا صرف فائدہ اٹھایا۔ میرے ماں باپ ان پر کیا گزرے گی جب انہیں پتہ لگے گا کہ وہ کس کس کو جواب دیں گے، کیا کروں گی؟ ایشل نے اپنے ٹیبل پر روتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ شام 5 بجے جب سب ورکرز اپنے گھر کے لیے نکل رہے تھے، فرحان اپنے آفس سے نکلا اور ایشل کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ چلیے مس ایشل، آپ کو یاد ہے نا آپ میرے ساتھ جائیں گی؟ فرحان نے حکمی انداز میں کہا۔ سر، میرے گھر والوں کو نہیں معلوم، میں ایسے کیسے آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں؟ ایشل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مگر سب لوگ جا چکے تھے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ فرحان نے غصے سے ایشل کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی تک گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ فرحان نے اسے گاڑی میں لا کر پٹکا اور ایشل کراہ کر رہ گئی۔ 20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ لوگ عالم ہاؤس پہنچ گئے۔ فرحان نے گاڑی گیراج میں پارک کرتے ہوئے ایشل کو ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ فرحان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف خون اور بے بسی تھی۔ ایک پل کو فرحان اس کی آنکھوں میں کھو گیا، مگر فوراً اپنے سنجیدہ انداز میں لوٹ کر ایشل کو مخاطب کیا۔ مس ایشل، اگر آپ نے میرے گھر والوں کے سامنے کوئی بکواس کی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کا نام و نشان تک مٹا دوں گا، سمجھی؟ فرحان نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ جی، ایشل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ فرحان ایشل کو لیے جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، بی جان اور اناب چھوٹے موسیٰ کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ السلام علیکم میرے بچوں، اللہ تمہیں بری نظر سے بچائے، تم دونوں کا ساتھ ہمیشہ قائم رکھے، بی جان نے فرحان اور ایشل کو دعائیں دیتے ہوئے کہا۔ بھابھی تو بڑی پیاری ڈھونڈی ہے بھائی نے، بی جان، اناب نے شرارت سے کہا۔ ماشاءاللہ بولو بیٹا، ماشاءاللہ، واقعی میں بہت پیاری بچی ہے، بالکل پری کی طرح، بی جان نے پیار سے اناب کو دیکھتے ہوئے کہا، جس پر ایک جن چمٹ گیا ہے۔ اناب کی زبان میں کھجلی ہوئی۔ تمہیں اپنے گھر میں چین نہیں ہے جو ہر وقت یہاں آئی رہتی ہو؟ فرحان مذاق سے اناب کو بولا۔ دیکھ رہی ہیں بی جان، ابھی بھابھی آئی نہیں اور ان کو میرا آنا کھٹکنے لگا، اناب نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ خبردار جو میری بیوی کو کچھ کہا، تو فرحان نے فوراً ایشل کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، جبکہ ایشل یہ سوچتی رہی کہ کتنے روپ ہیں اس شخص کے۔ ماشاءاللہ سے بھائی تو ابھی سے بھابھی کی سائیڈ لے رہے ہیں، دیکھ رہی ہیں بی جان، اناب نے فرحان کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اچھا بس کرو، بچی تھکی ہوئی آئی ہے، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، جبکہ اس سارے وقت میں ایشل بہت خاموش رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کھانے کے بعد سب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ایشل نے کہا، بی جان مجھے گھر جانا ہے۔ ایشل کی اس بات پر فرحان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بیٹا، اب سے یہی تمہارا گھر ہے، کیا تم ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی؟ بی جان نے ایشل سے پوچھا۔ نہیں بی جان، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی گھر والوں سے مل کر نہیں آئی، اس وجہ سے میں گھر جانا چاہتی ہوں، ایشل نے فرحان سے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے فرحان، جاؤ ایشل کو چھوڑ آؤ اس کے گھر، بی جان نے فرحان سے کہا۔ جی بی جان، فرحان ایشل کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے گھر میں بتا دو کہ تم اب سے میرے ساتھ رہو گی، فرحان نے ایشل پر ایک اور بم پھوڑا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے آپ نے مجھ سے دھوکے سے نکاح کر لیا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں؟ میں کیسے؟ میں اپنے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی؟ ایشل گھبراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے مس ایشل، اگر آپ کو میری بات نہیں ماننی تو آپ مجھے میرے دیے ہوئے 10 لاکھ روپے واپس کر دیں۔ ایشل نے بے بسی سے آنکھیں بند کی۔ آپ سے زیادہ موقع پرست انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، ایشل نے روتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھی بات ہے، خیر میری تعریف بعد میں کر لیجیے گا، پہلے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، یا مجھے پیسے واپس کرنے ہیں یا میری بات ماننی ہے۔ آپ مجھے آج میری امی کی طرف چھوڑ دیں، کل آفس سے میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر چلی جاؤں گی۔ ایشل کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایشل تم کہاں رہ گئی تھی؟ تمہارے آفس کا وقت 5 بجے ختم ہو جاتا ہے اور اس وقت 9 بج رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کو لڑکیوں کا زیادہ دیر گھر سے باہر رہنا بالکل پسند نہیں۔ سعدیہ بیگم نے ایشل کو غصے سے ڈانٹا۔ امی، ایشل بھاگتے ہوئے سعدیہ بیگم کے گلے لگ کر رو دی۔ کیا ہوا ہے ایشل بیٹا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ سعدیہ بیگم ایشل کو اس کے کمرے کی طرف لے گئی۔ ایشل نے روتے ہوئے ساری بات سعدیہ بیگم کو بتا دی۔ یا خدا، وہ شکل سے ایسا دکھتا تو نہیں؟ سعدیہ بیگم نے حیرت سے کہا۔ امی اب کیا کریں گے، ابو تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں کیا کروں؟ ایشل نے ماں کے گلے رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو ایشل، میں نیازی صاحب کو سمجھا دوں گی، ابھی ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اسے دے سکیں، اس لیے جو وہ کہہ رہا ہے ہمیں وہ کرنا پڑے گا، سعدیہ بیگم نے سوچتے ہوئے بولا۔
آپ کیا کہیں گی ابو سے؟ میں تمہارے ابو سے یہ کہوں گی کہ وہ محلے والا عاشر جو تمہیں تنگ کرتا تھا وہ اس دن بھی تمہارے پیچھے آیا تھا. اس وجہ سے ڈر کر میں نے فرحان جو کہ تمہارے بابا کی طبیعت پوچھنے آیا تھا اسے تمہارا نکاح جلد بازی میں کر دیا، کیونکہ حالات اس وقت ایسے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں نے تمہارا نکاح فرحان سے کر دیا. سعدیہ بیگم نے ایشل کو سمجھاتے ہوئے کہا. امی، کیا ابا یقین کر لیں گے اس بات پر؟ ایشل نے ماں کو دیکھتے ہوئے پوچھا. مجھے اس کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی ہمیں یہی کہنا پڑے گا. نیازی صاحب جو پانی پینے کے لیے اٹھے تھے، سعدیہ بیگم اور ایشل نے ان کو وہ بات بتائی جو سعدیہ بیگم نے سوچی تھی. نیازی صاحب حیرت و پریشانی میں گھرے تھے. ایسے کیسے سعدیہ بیگم؟ آپ نے میری بیٹی کا نکاح مجھ سے پوچھے بغیر، میری موجودگی کے بغیر کر دیا؟ نیازی صاحب، آپ نہیں جانتے وہ عاشر کس قدر ایشل کو تنگ کرتا تھا. مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا اور میں بہت اکیلی تھی، اس وجہ سے مجھے یہ فیصلہ لینا پڑا. اور اب جب کہ ایشل کی شادی ہو گئی ہے تو ایشل اپنے سسرال میں ہی رہے گی فرحان کے ساتھ. سعدیہ بیگم نے ایشل کو دیکھتے ہوئے کہا. مگر میں فرحان صاحب سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں. نیازی صاحب نے اپنا خیال بیان کیا جس پر ایشل گھبرا گئی. ابا، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ سے خود آ کر ملیں گے، اس لیے آپ لوگ تھوڑا انتظار کر لیں. ایشل نے فوراً جھوٹ کرتے ہوئے کہا، جس پر سعدیہ بیگم نے ایشل کو اشارہ کیا کہ وہ سب سنبھال لیں گی. اگلے دن ایشل فرحان کے ساتھ عالم ہاؤس میں رہنے کے لیے آ گئی. اناب اور بی جان نے اسے بہت عزت اور پیار دیا. فرحان بی جان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اناب ایشل کو لے کر فرحان کے کمرے میں چلی گئی. جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، ہر چیز نفاست سے سیٹ تھی اور کمرہ بہت خوبصورت تھا. یہاں آپ رہیں گی میرے بھائی کے ساتھ، اناب نے شرارت سے کہا. ویسے آپ دونوں ملے کیسے تھے؟ جس پر ایشل کا چہرہ بجھ گیا. میں ان کے آفس میں کام کرتی ہوں. اچھا، اناب نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا. بھابھی، میں جانتی ہوں بھائی تھوڑے غصے کے تیز ہیں، مگر وہ دل کے بہت اچھے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ انہیں ہینڈل کر لیں گی. آپ تو جانتی ہیں جو ان کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ ایسے غصے والے ہو گئے ہیں، ورنہ وہ پہلے بہت ہنسمکھ اور بہت مزاحیہ تھے. اناب نے افسوس سے بتاتے ہوئے کہا. کیسی ٹریجڈی؟ ایشل نے حیرانی سے کہا. وہی بھائی کی پہلی شادی والی بات. ایک سیکنڈ، کیا آپ کو نہیں پتا کہ بھائی کی پہلے ایک شادی ہوئی تھی؟ ایشل نے حیران تاثرات دیکھ کر اناب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. شاید فرحان نے اسے اپنی پہلی شادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا. اور دوسری طرف ایشل کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. اتنا بڑا دھوکہ! ایک تو پہلے اس شخص نے زبردستی سے نکاح کر لیا اور اب اس کی پہلے بھی ایک شادی ہوئی ہے. نہ جانے کتنے سچ سامنے آنا باقی تھے. بھابھی، وہ میرے کہنے کا مطلب. فرحان کمرے میں داخل ہوا. اناب، تم کب گھر جاؤ گی؟ فرحان نے اناب کو دیکھتے ہوئے کہا. حد ہو گئی ہے، کتنی بار پوچھیں گے؟ آپ مجھ سے سائم بزنس ٹرپ پر گئے ہوئے ہیں، اس وجہ سے میں یہاں پر ہوں. جیسے ہی وہ آئیں گے میں یہاں پر بھول کر بھی نہیں آؤں گی، اناب نے فرحان کو دیکھ کر کہا اور پیر پٹک کر چلی گئی، جبکہ ایشل صدمے اور حیرانی میں کھڑی تھی. کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں ایسے خونخوار نظروں سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ فرحان نے ایشل کے چہرے کو دیکھ کر کہا. آپ پہلے سے شادی شدہ تھے اور یہ آپ کی دوسری شادی ہے؟ ایشل کے گال پر آنسو لڑکا. تمہیں یہ بات کس نے بتائی؟ اف، ایک تو یہ اناب، اس کے پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جب آپ پہلے سے شادی شدہ تھے تو آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیوں مجھے دھوکے سے اپنا نکاح میں لیا؟ ایشل نے روتے ہوئے پوچھا. پہلی بات تو یہ کہ وہ میری پہلی شادی تھی اور اب وہ ختم ہو چکی ہے. میرا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات یہ کہ تم سے شادی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بی جان مجھے شادی کے لیے پریشرائز کر رہی تھی اور میں شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے تم سے کانٹریکٹ میرج کی ہے. تھوڑا وقت گزر جانے دو، جیسے ہی معاملات سیٹل ہوں گے تم اپنے راستے میں اپنے راستے. اور ایشل کو یہ ایک اور دھچکا لگا. مطلب اس نے یہ شادی صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے کی تھی. اسے ایشل سے کوئی سروکار نہیں تھا. ایشل کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا. ایشل کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا. فرحان ایشل کے جذبات کو اندیکھا کر کے واش روم کی طرف بڑھ گیا. فرحان واش روم سے باہر آیا تو ایشل کو صوفے پر سوتا پایا. خود بھی وہ چپ کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا. یہ صرف ایک سمجھوتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں گا. بس بی جان اور اناب کے سامنے ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم میاں بیوی ہیں، ورنہ کمرے کے اندر ہمارا رشتہ بالکل دو اجنبیوں کی طرح ہوگا. فرحان نے ایشل کی پیٹ دیکھتے ہوئے کہا. ایشل جو کہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی، فرحان کو کوئی جواب نہ دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو. تمہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ فرحان نے غصے سے ایشل سے پوچھا.
ایشل نے کوئی جواب نہ دیا۔ فرحان نے غصے سے اٹھ کر ایشل کا بازو پکڑ کر اسے صوفے سے کھڑا کر کے اپنی طرف کھینچا اور ایشل اپنا توازن کھو کر اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے یہ ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں کوئی بات کہوں تو اس کا آگے سے جواب دیا کرو، فرحان نے غصے سے اس کی تھوڑی پکڑ کر کہا، مگر اس کے آنسو سے بھرا چہرہ دیکھ کر فرحان کو اپنے دل میں بے چینی محسوس ہوئی۔ رو کیوں رہی ہو؟ فرحان نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ایشل نے فرحان کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ اندھے ہیں۔ فرحان نے اپنی نظریں چرا لی۔ چلو آؤ، آ کر بیڈ پہ لیٹو۔ ایشل نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا۔ فرحان اسے لے کر بیڈ پر آیا۔ کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، فرحان نے لائٹ آف کرتے ہوئے کہا۔ ایشل بیڈ کے بالکل کونے پر لگ کر سو رہی تھی، جیسے اگر ہلی تو فوراً گر جائے گی۔ فرحان نے جب یہ دیکھا تو اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ایشل کو اپنی طرف کھینچا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ پہلے خود ہی آپ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ یہ کانٹریکٹ میرج ہے، میں کوئی نخرے نہ کروں، اور اب شوہروں والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایشل نے ناک پھلاتے ہوئے کہا۔ اب میرے پہلو میں میری بیوی ہو تو میں شوہر والی حرکت بھی نہ کروں؟ فرحان نے مسکرا کر کہا اور ایشل اس کی مسکراہٹ میں کھو گئی۔ وہ کس قدر خوبصورت لگتا تھا مسکراتے ہوئے۔ ایشل نے پہلی بار اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی لمحے فرحان فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے بس تمہیں اس لیے قریب کیا تاکہ تم گر نہ جاؤ، مجھ سے کوئی امید مت رکھنا، یہ کہہ کر فرحان نے دوسری طرف کروٹ لے لی اور ایشل کو اس کی بے حسی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ اگلی صبح فرحان اور ایشل دونوں ناشتے کی ٹیبل پر آئے تو بی جان نے ان کی بلائے لی۔ ناشتہ کر کے فرحان اور ایشل آفس کے لیے نکل گئے، جبکہ انا سائم کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی۔ آفس میں کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم کاغذی ہی صحیح مگر میاں بیوی ہیں، سمجھی؟ فرحان نے سخت تاثر کے ساتھ ایشل کو کہا۔ جی، ایشل نے نظر جھکاتے ہوئے کہا۔ اسی طرح وہ دونوں اجنبیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگے اور گھر والوں کے سامنے وہ ایک خوشگوار میاں بیوی کی طرح دکھتے۔ آفس میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ فرحان اور ایشل کا ایک دوسرے سے کیا رشتہ ہے، کیونکہ فرحان ایسا نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ لگے۔ مس ایشل، یہ فائل سر کو دے آئیں۔ حارث جو کہ آفس میں کام کرتا تھا، اس نے ایشل کو فائل پکڑاتے ہوئے کہا۔ ایشل نے اس کے ہاتھ سے فائل لینا چاہی کہ حارث نے جان بوجھ کر ایشل کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، ایشل نے گھبرا کر کہا۔ ایشل نے اتنی زور سے بولا تھا کہ اس نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے، مگر یہ منظر فرحان نے اپنے آفس سے دیکھ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون کھول رہا تھا۔ ایشل فائل لے کر آفس میں آئی کہ فرحان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ فرحان نے سختی سے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپیٹا، جس پر ایشل کی سسکی نکلی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، درد ہو رہا ہے، ایشل نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا چل رہا ہے تمہارے اور حارث کے بیچ؟ اس نے تمہارا ہاتھ پکڑنے کی جرت کی کیسے؟ فرحان غصے سے پھنکارا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، اس سے پوچھیں، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، میں نے اس کا نہیں۔ ایشل کا ضبط ٹوٹا اور وہ فرحان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ حارث اسے کافی دنوں سے تنگ کر رہا تھا، مگر وہ یہ بات کسی سے کہہ نہیں پا رہی تھی، اور آج اس نے وہ فرحان کے سامنے کہہ دیا جو وہ کسی سے نہیں کہہ پائی۔ ایشل کے آنسو فرحان کے دل پر پھوار بن کر گرے۔ فرحان نے آنکھیں بند کر کے ایشل پر اپنا حصار مضبوط کیا۔ کیا اس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ فرحان نے اپنے لہجے کو بمشکل نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، مگر آتے جاتے وہ مجھے تنگ کرتا ہے، بہانے سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایشل نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ آئندہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرے۔ فرحان نے فوراً ایشل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر باہر کی طرف بڑھا۔ حارث جو مزے سے اپنے ٹیبل پر گانے سن رہا تھا، فرحان نے اس کو گریبان سے پکڑ کر اس کے منہ پر زوردار مکہ مارا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ تیری اتنی جرت کہ تو میری بیوی پر گندی نگاہ ڈالے، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ فرحان اسے ایک کے بعد ایک مکہ لاتے مارے جا رہا تھا کہ آفس کے لوگوں نے بیچ میں آ کر بچ بچاؤ کیا، اور ایشل وہ تو حیرت میں کھڑی فرحان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی، جو اسے ایک طرف تو بیوی ماننے کو تیار نہیں تھا اور دوسری طرف اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ فرحان کے اس رویے سے ایشل کے دل میں اس کے لیے بدگمانی دھل رہی تھی۔ ایشل جو ایک کونے میں ڈری سہمی کھڑی تھی، فرحان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے سب کو مخاطب کیا۔ یہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، بلکہ میری بیوی ایشل فرحان عالم ہے، اور کسی نے اگر اس سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور تو؟ فرحان نے حارث کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہا۔ آئندہ مجھے اس آفس کے آس پاس بھی نظر نہ آئے، ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔
فرحان جس نے اس رشتے کو صرف کانٹریکٹ میرج کا نام دیا تھا، آج اسی فرحان نے ایشل کو سب کے سامنے عزت دلائی، اپنا نام دیا۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت کچھ ہو سکتا ہے؟ یہ ایشل نے اپنے دل سے پوچھا۔ یقیناً نہیں۔ یہ انسان کیا تھا جو آخر آہستہ آہستہ اس کے دل پر قابض ہو رہا تھا؟ فرحان اسی لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ایشل جو گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں بند کیے روئی جا رہی تھی، فرحان نے فوراً سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ تمہاری غلطی نہیں تھی تو تمہیں رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ شرمندہ انہیں ہونا چاہیے جن کی غلطی ہو، اور تم بہت معصوم ہو۔ فرحان نے اس کا سر تھپکتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں معصوم ہوں؟ ایشل نے معصوم سے لہجے میں اسے استفسار کیا تو فرحان کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ فوراً اس سے پیچھے ہوا اور واپس اپنے خول میں بند ہو گیا، جس پر ایشل مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ آپ جتنا اپنے خول میں بند ہونے کی کوشش کریں گے اتنا ہی مجھ پر کھلتے جائیں گے۔ اب میں آپ کو آپ کے خول میں نہیں رہنے دوں گی، ایشل نے اپنے دل میں تہیہ کرتے ہوئے کہا۔ اتوار کا دن تھا اور صبح صبح بھینی سی سورج کی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، جس سے فرحان کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ جگہ خالی تھی جہاں پر ایشل نہیں تھی۔ وہ فوراً ایشل کو ڈھونڈتے ہوئے نیچے پہنچا جو کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ فرحان حیرت سے کچن میں آیا۔ تم کیا کر رہی ہو؟ ناشتہ بنا رہی ہوں، ایشل نے انڈا پھینٹتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تمہیں کھانا بنانا بھی آتا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ تمہیں صرف زبان ہی چلانی آتی ہے۔ ایشل نے حیرت سے فرحان کو دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں زبان چلاتی ہوں؟ میں نے کب آپ سے زبان چلائی؟ جتنی زبان تم مجھ سے چلاتی ہو اتنی ہی زبان اگر حارث سے چلا لیتی تو اس کی جرت نہ ہوتی کہ تم پر ایک نگاہ بھی ڈالتا۔ جس پر ایشل خاموش ہو گئی۔ ایشل نے انڈے ایک طرف رکھ کر آٹا گوننا شروع کیا تو پیچھے سے فرحان نے ایشل کو اپنے حصار میں لیا اور اس کے ساتھ مل کر آٹا گوننے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا، گھر میں ملازم بھی ہیں۔ تو دیکھنے دو، میری بیوی ہو تم، اور ویسے بھی بیوی کے ساتھ کام کروانا تو اچھی بات ہے اور میں ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کر رہا ہوں، فرحان نے ہنستے ہوئے کہا، اور ایشل اس کے ڈمپل میں کھو گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا پیارا لگ رہا ہوں، فرحان نے اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے پوچھا، جبکہ دوسری طرف ایشل کا دل 180 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ پیچھے ہو جائیں بی جان، آ جائیں گی آپ، کیا کر رہے ہیں؟ یار میرے سامنے تم جنگلی بلی بنتی ہو اور باقیوں سے ڈرتی ہو۔ آپ چاہیں میں ناشتہ بنا کر آتی ہوں۔ جی نہیں، میں اپنی بیگم کے ساتھ مدد کرواؤں گا، تم پراٹھے بنا لو، میں آملیٹ بناتا ہوں۔ آپ آملیٹ بنا لیں گے؟ آپ کو آملیٹ بنانا آتا ہے؟ ایشل نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں بیگم صاحبہ، میں 2 سال امریکہ میں رہا ہوں، سارا کھانا خود بنا لیتا ہوں، آپ کو ایک بہت اچھا شیف ملا ہے۔ ان دونوں نے مل کر ناشتہ بنایا اور اتوار کا دن خوب انجوائے کیا۔ امی میری ایک بار بات تو سن لیں، میں بہت مشکل میں ہوں، شازل نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، سمرین سعدیہ بیگم کو اپنے دھڑکتے دکھڑے سناتے ہوئے رو دی۔ خبردار جو ایک لفظ بھی بکواس کی تو تمہیں شاید بھول گیا ہے، مگر ہمیں یاد ہے کہ تم کیسے اپنے باپ کی عزت رون کے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اب ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں، آئندہ یہاں پر فون مت کرنا، سعدیہ بیگم نے غصے سے کہہ کر فون ٹھک سے بند کر دیا۔ ایشل جس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے وہ آفس نہیں گئی تھی، بیجن دوائی کھا کر سو رہی تھی کہ ایشل ملازموں سے صفائی کروا رہی تھی کہ اسے اسٹور روم سے ایک فوٹو فریم ملا جس میں فرحان کے ساتھ ایک لڑکی تھی، جسے دیکھ کر ایشل کے قدموں سے زمین نکل گئی۔ شرافت بوا، ایشل نے کانپتے لہجے میں ملازمہ کو آواز دی۔ جی بی بی جی، شرافت بوا بھاگتے ہوئے آئی۔ یہ فرحان کے ساتھ کون لڑکی ہے؟ جی بی بی جی، یہ فرحان صاحب کی پہلی بیوی ہیں۔ یہ سنتے ہی ایشل کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ گرنے لگی کہ شرافت بوا نے اسے سہارا دیا۔ کیا ہوا بی بی جی، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں میں ٹھیک ہوں شرافت بوا، آپ جا کر اپنا کام کریں۔ او میرے خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ اب کیا ہوگا؟ فرحان جس لڑکی سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ سمرین آپ ہی ہے۔ ایشل نے اپنی آواز کا گلا گھونٹتے ہوئے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ فرحان اپنی میٹنگ میں مصروف تھا کہ کوئی بغیر اجازت کے میٹنگ روم میں داخل ہوا، جسے دیکھ کر فرحان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ فرحان نے سمرین کو دیکھ کر اس سے پوچھا۔ مجھے یہاں پر آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں فرحان، میں آج بھی تمہارے لیے بہت خاص ہوں۔ فرحان نے ضبط سے آنکھیں میچی۔
ہاں، بہت خاص ہو میرے لیے، کیونکہ تم وہ واحد شخص ہو جس نے مجھے بتایا ہے کہ ہر کسی پر اندھا بھروسہ نہیں کر لیتے، ورنہ تمہارے جیسے لوگ معصوم لوگوں کا بھروسہ لمحوں میں چکنا چور کر دیتے ہیں۔ فرحان، میں بہت بدل گئی ہوں، میں جانتی ہوں میں نے تمہیں ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ شازل ایک اچھا انسان نہیں تھا، اس نے صرف مجھ سے میرے پیسے کے لیے شادی کی تھی، مگر میں واپس آ گئی ہوں، ہم پھر سے مل کر خوش رہیں گے۔ فرحان نے زور سے کہا لگایا، جیسے سمرین کی بات پر اس نے بہت لطف اٹھایا ہو۔ تمہیں پتہ ہے سمرین، تم نہایت ہی خود پرست، بدتمیز اور لالچی عورت ہو، بلکہ تم عورت کے نام پر دھبا ہو، جسے جہاں پیسہ دکھتا ہے وہاں بچ جاتی ہے۔ مگر میں تمہیں بتانا ہی بھول گیا کہ آئی ایم میرڈ، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں، اور میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ تم جیسی چلاک نہیں ہے، اسے تمہاری جیسی چلاکیاں نہیں آتی، وہ بہت معصوم ہے اور میرے دل کی ملکہ ہے۔ نہیں فرحان، تم میرے علاوہ کسی اور کو کیسے پسند کر سکتے ہو؟ تم تو یونی میں بھی صرف میرے آگے پیچھے گھومتے تھے، میں جانتی ہوں تم یقیناً جھوٹ بول رہے ہو۔ سمرین نے اپنے آپ کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، نہیں سمرین، آئی ایم میرڈ، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ میری زندگی ہے، میرے جینے کی وجہ۔ گارڈز، اس لڑکی کو یہاں سے نکال دو، اور آئندہ کے بعد یہ میرے آفس کے آس پاس بھی دکھی تو تم لوگوں کو نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ فرحان غصے سے اسے آفس سے نکال کر دھاڑا، جبکہ سمرین روتے ہوئے چیختی رہی۔ فرحان گھر آیا تو بہت خاموشی سی تھی۔ بی جان، ایشل کہاں پر ہے؟ بیٹا، وہ اپنی امی کے گھر گئی ہے، کہہ رہی تھی بہت یاد آ رہی ہے۔ اچانک سے مجھے بتا کر نہیں گئی؟ بیٹا تم اسے فون کر کے پوچھ لو، ہو سکتا ہے کوئی ضروری کام ہو۔ جی ٹھیک ہے۔ فرحان، جسے ایشل کے ساتھ کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ گھر آ کر اسے سب سے پہلے ایشل کا چہرہ دیکھنا ہوتا، بے چین ہو کر ایشل کے گھر کی طرف گاڑی گھما گیا۔ ایشل کے گھر پہنچتے ہی اس نے نیازی صاحب اور سعدیہ بیگم سے ادب سے سلام کیا اور نیازی صاحب کو یقین دلایا کہ وہ ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ بیٹا، ایشل اپنے کمرے میں ہے، جاؤ تم اس سے جا کر مل لو۔ ایشل جو اپنے کمرے میں بیٹھی ساری دنیا سے بے خبر آنسو بہائی جا رہی تھی کہ اسے فرحان کے آنے کا بھی معلوم نہ ہوا۔ شرافت بوا کہہ رہی تھی کہ تم میری پہلی بیوی کی تصویر دیکھ کر اتنا روئیں کہ اپنے گھر ہی آ گئی، فرحان نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ ایشل کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ ایشل یار، کیا ہو گیا ہے؟ میں جانتی ہوں آپ اپنی پہلی بیوی سے بہت نفرت کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو کسی اور کے لیے چھوڑ دیا، مگر جب آپ کو یہ بات پتہ لگے گی کہ اس عورت سے میرا بھی کوئی رشتہ ہے تو میں جانتی ہوں آپ مجھے بھی چھوڑ دیں گے، ایشل نے سسکتے ہوئے کہا۔ تو اگر میں چھوڑ دوں تمہیں تو کیا تمہیں کوئی فرق پڑے گا؟ ویسے بھی ہم نے تو الگ ہونا ہی ہے، فرحان نے جان بوجھ کر اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ اگر پہلے چھوڑ دیتے تو شاید فرق نہ پڑتا، اور اگر چھوڑنا ہی تھا تو پھر میری اتنی پرواہ کیوں کی؟ کیوں حارث کو میرے لیے آپ نے مارا؟ کیوں میری اتنی پرواہ کی کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی؟ چونکہ فرحان اس کے اظہار پر اندر تک سرشار ہو گیا تھا۔ فرحان نے اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ پاگل لڑکی، جس سے محبت کی جاتی ہے اسے چھوڑا نہیں جاتا، اور میں جانتا ہوں کہ سمین تمہاری بہن ہے، مگر مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم میں اس کی جیسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تم بہت الگ ہو اور بہت پیاری ہو، اور سب سے بڑھ کر میری ہو، اور مجھ سے اب دور جانے کا تو سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہارے بغیر اس دل کو قرار نہیں آتا۔ فرحان نے ایشل کو جذبات سے چور لہجے میں کہا کہ ایشل کے گال گلابی ہو گئے۔ چلو گھر چلیں، ابی جان انتظار کر رہی ہیں ہمارا کھانے پر۔ فرحان اور ایشل گھر سے نکلنے لگے تھے کہ سمرین گھر میں داخل ہوئی اور فرحان کے ساتھ ایشل کو دیکھ کر آنکھ بگولا ہو گئی۔ تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ سمرین، یہ میری بیوی ہے، فرحان نے سمرین کو دیکھ کر کہتے ہوئے ایشل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ ایشل، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، تم ہمیشہ مجھ سے میری ہر چیز لے لیتی ہو۔ سمرین ایشل کی طرف بڑھنے لگی کہ سعدیہ بیگم نے بیچ میں ہی سمرین پر ہاتھ اٹھایا۔ بس کر دو، تم یہاں کس منہ سے آئی ہو؟ ہماری عزت دو کوڑی کی کر کے ہمیں کسی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ امی، شازل نے مجھے چھوڑ دیا۔ تم جیسی لڑکیوں کو تو کوئی بھی مل جاتا ہے، خبردار جو میری بیٹی کے گھر کو خراب کرنے کی کوشش کی تو، سعدیہ بیگم نے سمرین کو غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ فرحان ایشل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اگر نیت سچی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے نوازتے ہیں۔ ایشل کی نیت سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرحان جیسے مخلص اور خیال رکھنے والے ہم سفر سے نوازا، اور جو لوگ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتے ہیں انہیں مکافات عمل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔